باقی آپ نے کہا کہ امت کو پیسے کی ضرورت ہے، جی پیسے کی ضرورت تو ہے امت کو. دیکھیں وہ امت جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتی تھی آج IMF سے قرضے مانگ رہی ہے. وہ امت جو قرآن سے آیات سناتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر وحی کی کہ اگر تم توبہ استغفار کرو گے، اللہ کی طرف رجوع لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی نعمتیں کھولے گا، زمین سے بھی. تو نعمتیں تو یہاں پہ کھلی ہوئی ہیں، اس کے باوجود غربت آپ کو نظر آ رہی ہے. میں تو اپنے دوستوں میں جب بھی بیٹھا ہوں تو میں کہتا ہوں پیسہ مومن کا ہتھیار ہے. ہم دنیا میں جو ذلیل ہو رہے ہیں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے. پیسہ ہوگا تو پھر آپ تحقیق کریں گے. آج لوگ کہتے ہیں جی سائنس کی فیلڈ میں ہم کیوں پیچھے رہ گئے. بھئی جب آپ کو 2 وقت کی روٹی کی فکر ہے تو آپ نے خاک جو ہے وہ تحقیق کرنی ہے. اگر اس وقت ہم 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہوتے تو بخاری مسلم آپ کو نظر نہ آتی. ظاہر ہے پوری دنیا میں لوگ ٹریول کرتے تھے، ان کے لیے فیسلٹی اویلیبل تھی. ہم تو مطلب تعلیم میں اتنا پیچھے رہ گئے ہیں کہ اب ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی وہاں جانا پڑتا ہے. جو لوگ ڈارک ایجز میں جب تھے یہاں پہ آ کے ان کے نوجوان تعلیم حاصل کرتے تھے، اسپین کے اندر، بغداد کے اندر. تو مین جو فیکٹر ہے وہ پیسے والا ہے. یہ میں آپ کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، میں عام حالت میں بھی کہتا ہوں، بڑے سخت جملے بولتا ہوں. ان کیمرہ آن کیمرہ تو میں سافٹ جملے بول رہا ہوں. اب مجھے بتائیں اگر میں کوڑی کا محتاج ہوں اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے میں کیسے بات کر سکتا ہوں جب تک کہ میری فائنینشیل سچویشن اتنی اچھی نہ ہو. احمد دیدار صاحب کے پیچھے لوگوں کو ان کی ایفرٹ نظر آتی ہے لیکن ان شیخوں کا پیسہ نہیں نظر آتا جنہوں نے ان کو لانچ کیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر بھی پیسہ سارا لگا ہے. جی دیکھیں کتنا پیسہ ان کا، اربوں کا بجٹ ہے. اچھا یہ میرا پہلا ٹاکرا پورے پاکستان سے کہ بھائی اپنے آپ کو قیمتی بناؤ، پیسہ کماؤ، پاکستان بچاؤ، اس امت کو بچاؤ. بہت اچھی بات. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں میں تو 15 سال کی سروس کے بعد ریٹائرمنٹ لے کے بیٹھ گیا ہوں لیکن میری آواز دنیا میں سنی جا رہی ہے میری تعلیم کی وجہ سے. میرے کانسیپٹ کلیئر ہے، مجھے آج کے دور کے لوگوں کے مسائل پتہ ہیں. وہ جو کمپیٹنسی ہے وہ تعلیم پیدا کرتی ہے، رٹانی کبھی پیدا کرے گا. آپ نے لوگوں کو کمپیٹنٹ بنانا ہے. اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ KFC میکڈونلڈ باہر سے آ کے کمائی کر لے، ہمارے پاس رہ کے صرف ایک یہ سیور فوڈ ہی رہ جاتا ہے. کیا ہمارے یہاں نہیں ہو سکتا تھا؟ ڈائیو نے باہر سے آ کے کمائی کر لی، کیا ہم ایک ڈائیو نہیں چلا سکتے تھے؟ کیا ہم کوئی ایسی فاسٹ سروس نہیں ٹرین کی دے سکتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ یہ پیسہ باہر جانے کے بجائے ادھر استعمال ہوتا؟ ویسے لوگ تو بڑا تعریف کرتے ہیں نا اپنی نیشن کی اور کہتے ہیں جی بڑی لائق ہے یہ. میں تو کہتا ہوں ہم ایز اے نیشن انتہائی جو ہے نا وہ انکمپیٹنٹ ہے. میں نالائق لفظ نہیں استعمال، انکمپیٹنٹ ہے. اور یہ انکمپیٹنسی ہمیں نظر آتی ہے. ٹیلنٹ جہاں بھی نظر آ رہا ہے انڈیویجول کا ہے، ایز اے نیشن نہیں ہے. ملک ریاض اگر آپ کے ملک میں نہ ہوتا یا یہ کام باہر سے آگے کسی نے کمانا تھا بیریئر ٹاؤن کی شکل میں یا سٹی ہاؤسنگ کی شکل میں یا باقی جتنے ان کے پروجیکٹس ہیں، یا جو باہر پاکستانی بیٹھے ہیں انہوں نے کبھی پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی تھی. آج جناب لاکھوں نہیں ملینز آف پیپل کی جابز ملک ریاض کی وجہ سے. ہمیں ہر فیلڈ میں ملک ریاض چاہیے. یہ سب یورپ اور امریکہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جیلم کے رہنے والے یا میرپور کے، ان کی وجہ سے یہ ساری اکانومی چل رہی ہے. پیسہ آ رہا ہے ڈالرز کی فارم میں. اور فری لانسنگ اس میں ضرور اسٹوڈنٹس کو کہوں گا کہ جو اس طرح کا ہنر سیکھ سکتے ہیں وہ سیکھیں. میں حیران ہوں کہ چائنا کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ فری لانسرز بنگلہ دیش میں ہیں. 60 لاکھ بچے فری لانسر ہیں اور کمائی کر رہے ہیں. اور دیکھیں ہم مثال دیتے تھے 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے ان کی. ٹکا ایک محاورہ بولا جاتا تھا، آج سر ان کے 2 ٹکے ہمارے 4 روپے سے بھی زیادہ ہے. ہماری 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہی ہے. وی ہیو دس بیماری کہ جی بھائی ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، پاکستان سے کوئی بڑی تگڑی چیز منو کوئی وہم نہیں ہے. اور یہ پڑھا لکھا بندہ ایک گل کر رہا ہے کہ منو کوئی وہم نہیں. آپ کو جائل کرے نا پھر تو تسی منو. کبھی کسی دن پاگل ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار میں نے بھی کاروباری بننا ہے تو واٹ بزنس وڈ یو گو انٹو؟ یار یہ تو مشکل سوال کر دیا. السلام علیکم ملینئر، میں ہوں آزاد چائے والا ملینئرو انجینئر صاحب کے ساتھ آج ہم بیٹھے ہیں اینڈ وی گونا آسک ہم ا فیو سوالات ود ریگارڈز ٹو the perspective of اسلام اور پیسہ. سب سے پہلا جو ہمارا سوال ہے وہ کیا ہے کہ کیا اسلام میں پیسہ کمانا گناہ ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پوری امت کا اجماع ہے کہ پیسہ کمانا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اصحاب کو جو جنت کی بشارت دی ہے وہ پیسے کی بنیاد کے اوپر دی ہے. جامعہ ترمذی کے اندر اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی الاسلام نے 3 موقعوں کے اوپر جنت کی بشارت دی. جب آپ نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین وقف کی اس موقع پر، ظاہر ہے وہ پیسے سے کی. دوسرا میٹھے پانی کا کنواں مسلمانوں کے لیے خریدا. اور تیسرا غزوہ تبوک کے موقع پر جو کہ ایک بڑا مشکل غزوہ تھا، رومن امپائر سے ٹکرانا تھا. 1.5 لاکھ کی فوج لے کر وہ عرب کے بارڈر پہ آ گیا تھا اور نبی الاسلام کے پاس 30,000 صحابہ اکرام تھے. ان میں سے بھی اکثر کے پاس پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی اور راستے کا سامان بھی نہیں تھا. تو آلموسٹ 700 اونٹ سیدنا عثمان نے لدے ہوئے مال کے دیے اور نبی الاسلام ان کی اشرفیوں کو الٹ پلٹ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ عثمان جنتی ہے، آج کے بعد جو مرضی کرے. میں تو اکثر اپنی ویڈیوز کے اندر یہ کہتا ہوں
کہ دنیا میں فرائض پورے کرنے کے بعد جنت کمانے کا سب سے آسان ذریعہ یہ ہے کہ آپ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور اس کے لیے ظاہر مال ہوگا۔ اسلام کے جو 5 بڑے فرائض ہیں جو بخاری مسلم میں آئے، اس میں کلمے کے بعد نماز اور پھر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ وہی شخص دے گا جس کے پاس مال جڑا ہو اور 1 سال تک اس کی مدت پوری ہو۔ تو مال کمانا کوئی گناہ نہیں ہے، اگر آپ مال کما کے اسے حلال طریقے سے خرچ کر رہے ہیں اور اس کی زکوٰۃ اللہ کا حق جو ہے وہ 2.5% سال کا نکال رہے ہیں، تو آپ جتنا مرضی کمائیں۔ صحابہ کرام نے تو مال کی بنیاد کے اوپر جنت کمائی ہے۔ ایون آپ بخاری اٹھا کے دیکھیں، امہات المومنین جو ہیں وہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو دعائیں دیا کرتی تھی کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد انہوں نے آل البیت کا، حضور کی بیویوں کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا۔ تو دیکھیں اب یہ اسپیکٹ لوگوں کو نظر نہیں آتا، لوگ صرف بہادری کے قصے صحابہ کرام کے سن رہے ہوتے ہیں، یا یہ سن رہے ہوتے ہیں کہ قرآن فلاں کو بڑا یاد تھا۔ یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے جس کو اوور لک کیا گیا ہے۔ ایک حدیث کا سہارا لے کے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ نبی علیہ السلام نے فتنہ فرمایا، اور یہ پنجابی کا فتنہ نہیں تھا، عربی کا، یعنی آزمائش۔ وہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو، اولاد کو بھی فتنہ کہا ہے، تو اس کا کیا مطلب اولاد ختم کر دی جائے؟ مراد یہ کہ یہ وہ ذریعہ جس کے ذریعے اللہ تمہیں جانچے گا۔ مال وہ فتنہ عربی والا آزمائش ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں جانچے گا کہ جو میں نے تمہیں مال دیا تم نے اس کو کہاں خرچ کیا۔ جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو 5 سوالات ہوں گے ان میں سے ایک یہ ہے کہ مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ کمانے کی نہ ممانعت ہے نہ خرچ کرنے کے اعتبار سے ہے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رومنز اور پرشینز کے اوپر غلبہ دیا تو آج کے بلینز آف ڈالرز جزیہ صرف آتا تھا رومن امپائر سے، اور پرشین امپائر کے سارے خزانے مسلمانوں کے پاس آئے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 خزانے دیے، تو آپ نے اس کی پیش گوئی کی کہ میری وفات کے بعد مجھے تم سے ایک خطرہ نہیں کہ تم بھوکے مرو، بلکہ دنیا کا مال تم پہ کھول دیا جائے گا، لیکن پھر تم اس میں مبتلا ہو کے ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے جیسا کہ اگلے لوگ ہوئے۔ اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، آپ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ مال کمانا نہیں ہے یا آپ نے مال جوڑنا حرام ہے۔ ہاں، پریفریبل یہی ہے کہ جو ریلیجس پرسنالٹیز ہیں جن سے لوگ لرن کرتے ہیں، چونکہ انہوں نے غریب امیر دونوں کے لیے آئیڈیل بننا ہوتا ہے، اگر وہ امیروں کے لیے آئیڈیل بنیں گے تو غریبوں کا آئیڈیل کون ہوگا؟ ہاں، وہ غریبوں کے لیے آئیڈیل بن جائیں تو امیر تو ان کے ساتھیوں میں بھی ہوں گے، تعلیمات میں بھی ہوں گے، اور پھر جو بندہ خود غریب ہے نا، وہ شخص لوگوں کو اگر تسلی دے نا غربت کے حوالے سے تو جچتا ہے۔ V8 میں بیٹھا ہوا شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے۔ ہاں، چٹائی پہ بیٹھنے والا کہہ سکتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فقر کی زندگی کو اڈاپٹ کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ زندگی اسی طریقے سے گزارنی ہے اور مفلسی کی زندگی گزارنی ہے اور مسلمان غریب ہی مرتے رہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو اتنے فضائل بیان فرمائے ہیں، بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کچھ غریب صحابہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ امیر لوگ تو اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جنت کما لیتے ہیں، ہمیں بھی کوئی آپ طریقہ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لو۔ اور مسلم کی روایت میں 33 دفعہ اللہ اکبر اور 34واں پورا کرنے کے لیے 100 کا عدد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھو۔ تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا، کچھ دنوں کے بعد وہ پھر آ گئے، ان کا یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ نے بھی شروع کر دیا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد نبی علیہ السلام، ظاہر ہے اس کا تو اب کوئی جواب نہیں تھا، آپ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے دے دے۔ اب میں ان امیروں سے یہ چھین نہیں سکتا کہ وہ وظیفہ کریں تو انہیں ثواب نہ ملے۔ یہاں ویسے لوگوں میں کنسیپٹ یہ ہے کہ جو غریب آدمی خرچ کرتا ہے نا اسے زیادہ ثواب ملتا ہے، امیر آدمی کو کم ملتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا فضل چھین نہیں سکتا۔ اگر یہی وظیفہ انہوں نے بھی شروع کر دیا اور اس پہ تر رہا ہے کہ وہ مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، تو یہ اللہ نے ان کو دیا ہے، میں اسے کیسے چھین سکتا ہوں؟ آپ قرآن کا آغاز ہی دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی نشانی بتائی ہے، اس میں ایک نشانی یہ کہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو خرچ اسی وقت کریں گے جب ہوگا۔ تو یہ آپ ایک صوفیاء کا مقدمہ ہے جو کہتے ہیں کہ بالکل آپ کے کپڑوں میں بھی میل ہو، داڑھی میں بھی جوئیں پڑی ہوئی ہوں تو آپ اللہ کے قریب ہیں، اور ایک نبی علیہ السلام کا کانسیپٹ یہ ہے۔ مسند احمد میں، ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک ایسا شخص حاضر ہوا جس کے بال بکھرے تھے، آپ نے فرمایا تجھے کوئی چیز نہیں ملی کہ تو کنگھی کر لیتا؟ ایک کے کپڑے میلے تھے، اسی حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا تجھے کوئی چیز نہیں ملی کہ اپنے کپڑے صاف کر لیتا؟ اور ایک حدیث ابو داؤد میں اور مسند احمد میں آپ نے اس کا انٹرویو کیا، آپ نے فرمایا کیا تیری حالت یہ جو ہے تو اپنا سٹیٹس بتا۔ اس نے کہا میرے پاس اتنی بکریاں، اتنی بھیڑیں، اتنا، یعنی وہ اس دور کا ایک امیر آدمی تھا۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تجھے اتنا کچھ دیا ہے تو اللہ کی نعمتوں کا اثر تجھ پہ نظر بھی آنا چاہیے،
یعنی یہاں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو نا، یعنی وہ لوگوں کی نظر میں خیر وہ چوری چکاری سے بچنے کے لیے بھی اپنے آپ کو لو پروفائل میں رکھتے ہیں، لیکن اس لیول پہ بھی نہ ہو کہ آپ بالکل گند مند کر کے پھرے، یعنی کسی درجے میں وہ ایک سینسیبل نظر آنے چاہیے. البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ بہت زیادہ ایسا کوئی معاملہ نہ کریں جس کی وجہ سے کسی کو آپ تکلیف میں ڈالیں. اس میں بھی بیلنس ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، بعض اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ لباس اچھا ہو، کپڑے اچھے ہوں، جوتیاں اچھی ہوں، کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، یعنی حق جب دل گواہی دے دے کہ یہ حق ہے تو اس سے تم پیچھے ہٹ جاؤ، اور جو غریب لوگ ہیں، اپنے سے کم سٹیٹس کے لوگ ہیں، ان کو حقیر جانو. یہ تکبر ہے. آپ مہنگا لباس پہنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ آپ کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اور اسی کے لیے ہے بخاری مسلم میں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں پھر جائے گا. لیکن یہ میں کسی پہ فتویٰ نہیں لگاؤں گا، میں اپنے اوپر خود چیک کروں گا کہ میں نے اچھا لباس پہن کے میں کسی کو ذلیل تو نہیں کر رہا. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اچھا اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو اگر اچھا لباس اچھا لگ رہا ہے تو یہ بھی کوئی تکبر ہے، نہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، بعض اوقات انسان جو ہے نا وہ کوئی اچھا عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف بھی کر دیتے ہیں اور وہ اچھی بھی لگتی ہے، تو کیا یہ ریاکاری ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ دنیا میں اللہ کا انعام ہے. سبحان اللہ. اب یہ وہ حدیثیں ہیں جو اوور لک ہیں، ون سائیڈڈ پکچر. کیونکہ زیادہ تر یہاں صوفیاء کے زیر اثر ہے نا، انہوں نے بالکل وہ، میں پنجابی کا وہ لفظ نہیں یوز کرنا چاہتا، ٹرانسجینڈرز کے ایکویلنٹ جو استعمال ہوتا ہے وہ پتہ چل جائے گا پنجابیوں کو، وہ کر دیا انہوں نے لوگوں کو، اور ون سائیڈڈ باتیں بتا بتا کے. اچھا یہ باتیں اگر میں اس وقت کر رہا ہوں جب میرے پاس V8 ہو تو پھر آپ ضرور کہیں کہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہا ہوں. میرے پاس تو بھائی موٹر بائک ہے، لیکن میں دین آپ کو صحیح بتاؤں گا. میں پینٹ شرٹ پہنتا نہیں ہوں، لیکن پینٹ شرٹ کو میں غیر اسلامی نہیں کہتا. وہ دین کا مسئلہ آپ کو صحیح بتائیں گے. میں تو اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں. نہیں، ہمارے ہاں ایک رواج ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو اس نے غلط طریقے سے لائے ہوں گے، اصل اس نے کوئی محنت شنت نہیں کی ہوگی. واٹ وڈ یو سے ٹو دیٹ؟ اینڈ پھر ایک کتاب ہے آئی تھنک ڈسکشن ود دی ڈیول، نپولین ہل کی. ہاں نپولین ہل کی. تو وہاں پہ وہ کتاب ایسی لکھی ہے نپولین نے کہ وہ شیطان سے مخاطب ہو کے باتیں کر رہے. تو اور وہاں پہ شیطان سے پوچھتا ہے کہ تیرا کیا رویہ اور دولت اور غربت. تو وہ کہتا ہے غریب مجھے زیادہ پسند ہوتے ہیں، ان کو میں آسانی سے گمراہ کر سکتا ہوں، کیونکہ جب وہ غربت کی حالت میں ہوتے ہیں نا، دے کین ناٹ تھنک اینی تھنگ بیونڈ، کسی اور چیز پہ ریسرچ نہیں کر سکتے، عقل نہیں بھی اس میں شامل کر سکتے. ان کو پیٹ کا ہوتا ہے، ان کو بھوک اپنی مٹانی ہوتی ہے، تو ان کا فوکس سارا وہاں چلا جاتا ہے. تو جس موڑ پہ ابھی امت کھڑی ہے دنیا میں، آپ پورا حال دیکھ لو، ہر بندہ ہمیں ہی کھا رہا ہے. وہ حدیث پوری ہو گئی ہے نا، سارے مل کے ہمیں کھائیں گے. تو اس پیسے کی کیا اہمیت ہے؟ دولت مند مسلمان کی کیا اہمیت ہے؟ پہلے تو میں اس کی نپولین کی جو ڈسکشن ہے شیطان کے ساتھ اسے انڈورس کروں گا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ بتایا تو نبی الاسلام نے فرمایا ہے جھوٹا تھا لیکن بات سچی کی. یہاں بھی اس کی بات سچی ہے. پریکٹیکلی آپ دیکھ لیں کہ جتنے غریب لوگ ہیں، جو بہت زیادہ غریب ہیں، انہوں نے جمعے کی نماز تو چھوڑ دیں، عید کی نماز بھی کبھی نہیں پڑھی. وہ بالکل دین سے برگشت ہیں. آپ کو جو ریلیجس لوگ نظر آ رہے ہیں وہ سب کے سب مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس ہیں. ایون اپر کلاس میں بھی آپ کو لوگ نظر آئیں گے جو سیٹسفائیڈ لائف گزار رہے ہیں، لیکن وہاں ذرا اور ایشوز اور آ جاتے ہیں. لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ فقر جو ہے وہ کفر کے قریب لے جاتی ہے انسان کو. اسی وجہ سے آپ دیکھیں دنیا میں لوگوں کے ریلیجن چینج کروائے گئے ہیں. آپ کو پاکستان میں یہ جو طبقہ گلیوں کی نالیوں کی صفائی کرتے ہوئے نظر آتا ہے اور کرسچن ہے، یہ بیسیکلی جب یہاں پہ برٹش امپائر آئی تھی ان کے زیر اثر یہ غریب طبقہ تھا جنہوں نے جو ہے وہ کرسچینٹی کو اڈاپٹ کیا اس وجہ سے کہ وہ بادشاہ کا دین تھا. اس وجہ سے یہ لوگ اٹیچ ہوئے ہیں. تو غربت تو انسان کو مذہب سے بھی عاری کر دیتی ہے جب انسان کو اس چیز کی فکر پڑ جائے. تو یہ تو بات ٹھیک ہے کہ فقر جو ہے وہ اس طرف لے جاتی ہے. باقی آپ نے کہا کہ امت کو پیسے کی ضرورت ہے. جی پیسے کی ضرورت تو ہے امت کو. دیکھیں وہ امت جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتی تھی، آج IMF سے قرضے مانگ رہی ہے. وہ امت جو قرآن سے آیات سناتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر وحی کی کہ اگر تم توبہ استغفار کرو گے، اللہ کی طرف رجوع لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی نعمتیں کھولے گا، زمین سے بھی. تو نعمتیں تو یہاں پہ کھلی ہوئی ہیں، اس کے باوجود غربت آپ کو نظر آ رہی ہے. نیچرل ریسورسز دیکھ لیں کتنے زیادہ ہیں مسلمانوں کے پاس. بلیک گولڈ مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ ہے. اب تو جب سے یہ سولر انرجی آئی ہے تو مجھے بتائیں ایٹ لیسٹ پاکستان کو تو کوئی اس حوالے سے رونا نہیں رونا چاہیے جہاں پہ 330 دن سورج نکلتا ہے.
یہ دنیا میں کتنے ملک ہیں جہاں پہ اتنی دیر سورج نکلتا ہو؟ لیکن باوجود اس کے ہمارے ہاں ایک سولر پینل بنانے والی فیکٹری نہیں ہے. ہونی چاہیے. دیکھیں نا، یہ ہمارے حکمرانوں نے اور ہمارے ریاستی اداروں کے بڑوں نے، کیونکہ دونوں نے مل کے ایک دوسرے کے بینیفیشری ہیں نا، یہ اسٹیبلشمنٹ بھی اور پولیٹیشینس بھی دونوں قصوروار ہیں. ڈائریکٹلی انہوں نے 30-40 سال حکومت کی ہے اسٹیبلشمنٹ نے، انڈائریکٹلی 70 سال کی ہے. یہ بھی مجرم ہے اور پولیٹیشینس بھی مجرم ہیں. انہوں نے عوام کے لیے تو کچھ نہیں سوچا. اب آ کے یہ باتیں کرنا شروع ہیں. لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں، میں نے خود سولر گھر اپنے لگوایا 8 kVA کا ایک سسٹم. ابھی 4تھا مہینہ ہے، وہ میٹر نہیں لگ سک رہا. ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کو کتنا مشکل کیا ہوا انہوں نے، اور یہ یہاں تک پہنچتے ہوئے بھی ایک ٹائم لگا. تو ابھی پیسہ مومن کا، میں تو اپنے دوستوں میں جب بھی بیٹھا ہوتا ہوں میں کہتا ہوں پیسہ مومن کا ہتھیار ہے. یس. یہ جو اس پلیٹ فارم سے ہر چیز تل پٹ ہوئی ہے تو اس میں پیسہ بھی انوالو ہے. لوگ تو نظر آتے ہیں کہ جی ایک چھوٹا سا کیمرہ لے کے سامنے رکھ لیا ہے. آپ اگر ہمارے جو اخراجات ہیں نا مہینے کے، وہ میں اگر بتا دوں نا کیمرے میں، تو یہ لوگ حیران ہو جائیں گے اتنا خرچہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پوچھیں کہاں سے آتا ہے تو ہم کہیں گے وہ اوپر دیکھتے ہیں تو سونا، نیچے دیکھتے ہیں تو سونا. ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ ایفرٹ پٹ کر کے آ رہا ہے نا. تو وہ یہ سارے کا سارا معاملہ پیسے کی وجہ سے ہی مینج ہو رہا ہوتا ہے. پیسہ مومن کا ہتھیار ہے. نبی الاسلام نے جنگوں کے موقعوں کے اوپر، عام مواقع کے اوپر بھی، ایون مساجد کی تعمیر کا معاملہ آیا تو پھر یہ سب کچھ کیا. جب اللہ تعالیٰ نے وسعت دے دی سیدنا عمر کے دور میں، پھر باقاعدہ رومنز اور پرشینز کے جب خزانے مسلمانوں کے پاس آئے، پھر بیت المال سے باقاعدہ وظیفے لگ گئے تھے. اس وقت پھر فوج ایک بھرتی کر لی گئی تھی. پھر ہر بندہ فوجی نہیں ہوتا تھا. پھر فوج کو تنخواہیں دی جاتی تھی. کوفہ جو ہے وہ مرکزی چھاونی کینٹ ایریا مسلمانوں کا ڈکلیئر ہو گیا تھا، کیونکہ وہ پرشین اور رومن امپائر اور حجاز کے آلموسٹ سینٹر میں بنتا تھا. وہ ہر طرف فوج بھیجنا آسان تھا. اس لیے سیدنا علی نے پھر دارالخلافہ بھی کوفے میں شفٹ کر لیا تھا کہ وہاں بیٹھ کے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں صحیح اچھے طریقے سے. یہ سیدنا عمر کے دور میں اس طرح کے سارا ہوا. تو میرا خیال ہے کہ پیسہ اس وقت مسلمانوں کی ضرورت ہے. ہم دنیا میں جو ذلیل ہو رہے ہیں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے. پیسہ ہوگا تو پھر آپ تحقیق کریں گے. آج لوگ کہتے ہیں جی سائنس کی فیلڈ میں ہم کیوں پیچھے رہ گئے. بھئی جب آپ کو 2 وقت کی روٹی کی فکر ہے تو آپ نے خاک جو ہے وہ تحقیق کرنی ہے. تحقیق تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں. پھر ٹھیک ہے، وہ سرکار پھر 4 مہینے کے لیے وہ کیمرہ لگا کے کروکوڈائل کی عادتیں بھی نوٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی، 5 ہفتے کے لیے وہ ایلیفینٹس کو بھی آبزرو کریں گے. ہاں جی، جو ہے وہ اس کی عادت یہ ہوتی ہے اور وہ اس طریقے سے کمیونیکیشن کرتا ہے سرکار. ہم تو بس صرف نیشنل جغرافی کے اوپر ان کی ایفرٹس دیکھتے ہیں اور سبحان اللہ پڑھتے ہیں. آپ تو صرف سبحان اللہ پڑھتے ہیں. میں تو دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے. اپنوں سے تو ہم نا امید ہے. یہی اسلام قبول کریں اور خدا کا صحیح اس کریٹر کا تعارف کروائیں. یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے. اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے. اور اس قول و فعل کو مسلمانوں نے بتانا تھا، لیکن مسلمانوں کے پاس پیسہ ہوتا تو یہ بتاتے. اور جب تک پیسہ تھا، البیرونی نے سب سے پہلے زمین کا سرکمفرنس جو ہے وہ دریافت کیا اور آلموسٹ 40,000 کلومیٹر بنتا ہے. اس نے 38,000 کلومیٹر کے قریب نکال لیا تھا. اور پورا میتھمیٹیکل اس نے فارمولا لگا کے جو اس نے ایکسپیریمنٹ، آپ جا کے گوگل میں بھی لکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا. جب تک بنو عباس کے دور میں بہت زیادہ سائنس کے اوپر کام ہوا ہے. ظاہر ہے مسلمان مطلب خوشحال تھے دنیاوی طور پہ، تو پھر یہ ساری ایکٹیویٹیز کرتے تھے. اور صرف یہ ایکٹیویٹیز نہیں، حدیث کی کتابیں بھی ساری بنو عباس کے دور میں لکھی گئی ہیں. اگر اس وقت ہم 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہوتے تو بخاری مسلم آپ کو نظر نہ آتی. ظاہر ہے پوری دنیا میں لوگ ٹریول کرتے تھے، ان کے لیے فیسلٹی اویلیبل تھی. ہم تو مطلب تعلیم میں اتنا پیچھے رہ گئے ہیں کہ اب ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی وہاں جانا پڑتا ہے. جو لوگ ڈارک ایجز میں جب تھے، یہاں پہ آ کے ان کے نوجوان تعلیم حاصل کرتے تھے، اسپین کے اندر، بغداد کے اندر. تو مین جو فیکٹر ہے وہ پیسے والا ہے. یہ میں آپ کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، میں عام حالت میں بھی کہتا ہوں، بڑے سخت جملے بولتا ہوں. ان کیمرہ آن کیمرہ تو میں سافٹ جملے بول رہا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ ہم تو پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں نا. اب مجھے بتائیں، اگر میں کوڑی کا محتاج ہوں تو اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے میں کیسے بات کر سکتا ہوں جب تک کہ میری فائنینشیل سچویشن اتنی اچھی نہ ہو کہ میں ہر چیز کو مینج کر سکوں، اپنے فیملی کو بھی سپورٹ کر سکوں، جو باقی ہمارے اخراجات ہیں ان کو مینج کر. تو میں کس طرح کر سکتا ہوں؟ اگر مجھے 2 وقت کی روٹی کی فکر ہوگی تو میں کیسے کروں؟ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ جو لوگ دین کے لیے وقف ہیں، امت کا کام ہے کہ انہیں سپورٹ کریں. میں اپنے لیے بات نہیں کرتا کیونکہ ہم تو یہ کام نہیں کرتے. ڈاکٹر ذاکر نائک یا جاوید احمد غامدی صاحب، میں نے خصوصاً ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ اپنی ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں، تو اب امت کا کام ہے کہ انہیں فائنینشلی سپورٹ کریں. انہیں یہ نہ کہے کہ جناب آپ جو ہے وہ 10,000 والے ہوٹل کے اندر پروگرام کروا لیتے ہیں. نہیں سرکار، ان کو جو جینٹری سن رہی ہے نا، اس کے لیے آپ کو پی سی بک کروانا پڑے گا. کروا کے دیں ان کو. کیا پی سی میں بیٹھ کے اللہ کی بات نہیں ہو سکتی؟ ان کو سپورٹ کریں. اور ان کے دیکھیں کتنے کتنے خرچے ہوتے ہیں اس حوالے سے. تو سپورٹ کرنا چاہیے. پیسہ نہیں ہوگا تو آپ کیسے سپورٹ کریں گے؟ احمد دیدار صاحب نے ایک ویسپے پہ پھرا کرتے تھے. ایک کباڑیے کے پاس وہ ملازم تھے ساؤتھ افریقہ میں، اور وہاں کرسچن جماعتیں آتی تھیں، وہ دعوت دیتی تھیں. انہوں نے
وہاں پھر اسلام کی خود اسٹڈی کرنی شروع کی, پھر آہستہ آہستہ ان کے درس میں 15-20 بندے, اور آخری جب انہوں نے لیکچر دیا 40,000 سے زیادہ لوگ اس میں تھے. تو وہ کیا ان کا اپنا کاروبار تھا؟ نہیں سرکار. عرب ملکوں کے جو تھے بادشاہ, انہوں نے بلینک چیک دیے ہوئے تھے, وہ خود بتاتے تھے بلینک چیکس ہیں میرے پاس, جو چاہوں رقم لکھوں, دنیا کے کسی امیر ترین جگہ پہ میں نے بکنگ کروانی ہے, مجھے یہ نہیں ہوتا کہ مجھے پیسہ. تو سرکار پھر وہ پہنچے امریکہ میں, کتنے بڑے بڑے پادریوں سے انہوں نے مناظرے کیے اور وہ کام کیا جو صدیوں میں کوئی نہیں کر سکا اکیلے بندے نے. لیکن احمد دیدار صاحب کے پیچھے لوگوں کو ان کی ایفرٹ نظر آتی ہے, لیکن ان شیخوں کا پیسہ نہیں نظر آتا جنہوں نے ان کو لانچ کیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر بھی پیسہ سارا لگا ہے جی, دیکھیں کتنا پیسہ ان کا, اربوں کا بجٹ ہے. تو تب یہ پیسے کے ساتھ سارا معاملہ. یہ تو اب یوٹیوب کی مہربانی ہے کہ ٹی وی چینل کے لیے آپ کو کوئی لائسنس نہیں خریدنا پڑتا, 2,500-3 ہزار روپے کا آپ کنیکشن ایک لے لیں, ایک اچھا سا کیمرہ ایک دفعہ زور لگا کے 1.5-2 لاکھ روپے کا لے لیں, اور پھر آپ کی اسپیکنگ پاور ہو تو آپ کی بات دنیا سن لے گی. لیکن آپ امیجن کریں اگر مجھے ٹی وی چینل کھولنا پڑے تو میں بھی تو چندہ مانگتا پھروں گا. ٹھیک ہے, تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس آزمائش سے اللہ نے بچا لیا ہے کہ یوٹیوب کے ذریعے ہم نے اپنا وہ کام کر لیا. ادروائز یقیناً اگر یوٹیوب کے علاوہ کوئی آپشن نہ ہوتا, خدا نہ خواستہ, تو ہمیں بھی شاید اس لیول پہ جانا پڑتا. اور لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے دروازہ کھلا رکھا ہے. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ دین کے لیے پیسہ لینا حرام ہے, میں نے کہا تھا میں اپنے لیے حرام سمجھتا ہوں. جو کر رہے ہیں ان کو دیں, ہمیں نہ دیں. وہ اس لیے کہ دینی طبقے نے یہاں پہ پیسہ لے کے اپنے اوپر لٹایا. ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب فرمایا کرتے تھے, بڑی اچھی بات ہے کہ جو دین سے لے کے کھا رہا ہے نا, وہ پھر سبسسٹنس لیول کے اوپر لائف گزارے, کیونکہ اس نے آخرت مانگی, وہ جدادیں نہ بنائے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک امام مسجد یا خطیب جو ہے وہ مطلب سائیکل کے اوپر پھرے, نہیں. جو سٹیٹس ہے اس کا ہونا چاہیے. یعنی اگر G11 میں F11 کے اندر مسجد میں اے سی لگا ہوا ہے, اس کے ایڈجسٹنٹ جو امام مسجد کا کمرہ ہے, سرکار وہاں پہ اے سی ہونا چاہیے, اس کا بل سرکار آپ دیں گے کیونکہ وہ آپ کا کام کر رہا ہے. ایون میں تو کہتا ہوں پولیس فوج جو عوام کی خدمت میں لگی ہوئی ہے, ان کی تنخواہیں, ان کے آفیسز میں بھی اے سی لگے ہونے چاہیے, وہ آپ کے بہاف کے اوپر کام کر رہے ہیں. اگر آج ہم آزادانہ بیٹھ کے یہاں ملک میں کاروبار کر رہے ہیں تو فوج کی وجہ سے, پولیس کی وجہ سے, جوڈیشری کی وجہ سے کر رہے ہیں. ان کی تنخواہیں بھی ہم نے دینی ہے ٹیکسز کی فارم میں. کیوں؟ کہ ہمارے حصے کا وہ کام کر رہے ہیں, ورنہ ہر بندے کو اپنی فوج رکھنی پڑے گی, اپنی پولیس رکھنی پڑے گی, پھر آپ کاروبار کر بیٹھے. تو یہ سارے کے سارے معاملے پیسے کے اوپر چل رہے ہیں. الحمدللہ. اچھا, یہ میرا پہلا ٹاکرا پورے پاکستان سے کہ بھائی اپنے آپ کو قیمتی بناؤ, پیسہ کماؤ, پاکستان بچاؤ, اس امت کو بچاؤ. بہت اچھی بات. ٹھیک ہے. دوسرا جو میرا ہمیشہ رہتا ہے زاویہ, وہ یہ ہے کہ کسی نے بابے گالیں ایک زمانے میں ان کو سمجھا دیا ہے کہ یار تعلیم رٹا ہوتا ہے. اور میں نے کیا دیکھا کہ آپ جس مخلوق کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں, یعنی دین میں بھی ہمارا رٹا بہت زیادہ گھس گیا, اور جس کو تعلیم ہے نا, سسٹم جسے ہمیں تعلیم دینی تھی, اس میں بھی رٹا بہت زیادہ ہے. ایک ایرا تھا, ایک وقت تھا جسے ہم گولڈن ایرا بولتے ہیں مسلمانوں کا, وہاں پہ دین میں بھی ہم بڑے قابل تھے, دنیا میں بھی بڑے قابل تھے. ہم نے کہا کہ ہم نے سرکمفرنس آف دنیا پر 2000 کلومیٹر وداؤٹ سیٹلائٹس ماپ لیا. انسان ہی تھا نا, بڑی بات ہے, فرشتہ تھوڑی تھا, تعلیم تھی ہمارے پاس. اب ہمارے ہاں یار ایک LED بلب نہیں ہم بناتے, یہ بھی اسمبل ہوتا ہے, چائنا سے پرزے آتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. تو میں ان کو پلیز بتائیے اسلام کا کیا رویہ, اور کیا رٹا ٹھیک ہے یا تعلیم دنیا میں بھی اور دین میں بھی؟ دیکھیں جی, تعلیم جو ہے نا, خصوصاً میں آپ کو انجینئرنگ کی تو بات کرتا ہوں. انجینئرنگ تو ساری کانسیپٹس کے اوپر چلتی ہے, اپلائیڈ سائنسز ہے نا. میکینیکل انجینئرنگ تو اسپیسیفکلی فزکس میں ایک جو ڈومیننٹ چیز ہے. آپ دنیا میں جتنی میکینیکل ترقی دیکھ رہے ہیں, انجنس کی فارم میں ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں, یہ سب کی سب میکینیکل انجینئرنگ کی ہی برانچز ہیں. تو اس میں تو ہماری یعنی تعلیم کے دوران تو اس چیز کو عیب سمجھا جاتا تھا کہ کوئی شخص رٹا مارے, کانسیپٹ کلیئر کیا جاتا تھا. اور اسکولوں میں, کالجز میں اب میرٹ سسٹم جب سے آیا ہے نا, اس میں رٹے والی جو ڈومیننسی ہے نا, اس نے بیڑا غرق کر دیا. اب لوگوں کو نمبر لینے کا شوق تو ہے, لیکن انہیں بیسک کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. لیکن گوروں کا سسٹم جو ہے نا, وہ بالکل اپوزٹ ہے. وہاں پہ لوگوں کو کانسیپٹ بھی سکھایا جاتا ہے, اور وہ یہ جج بھی کر لیتے ہیں کہ یہ بچہ اب اس فیلڈ میں جائے گا. پاکستان میں 100 بچے ہیں نا اگر بالفرض, تو 99 بچے ڈاکٹر انجینئر ہی بنیں گے. وہ وکیل بھی تو کو بن سکتا ہے. وکیل دیکھیں آپ, عموماً آپ کو وہ لوگ وکیل نظر آئیں گے جو عام معاشرے میں کوئی اور ڈگری نہ کر سکیں, معذرت کے ساتھ وکیلوں سے. اسی لیے وکیلوں میں ذرا سا کوئی سیانا بندہ آتا ہے نا, تو سرکار وہ پھر سب کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے. انجینئر نے جو پوری زندگی میں کمائی کرنی ہے نا, وہ وکیل 1 مہینے میں کما لیتا ہے. اچھا, یہ بھی ایک شعبہ ہے. اس کے علاوہ بھی اور شعبے ہیں, اس میں یعنی لوگ یہ سارا معاملہ کر سکتے ہیں. باقی کاروبار والا جو معاملہ ہے نا جی, وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اوور لک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم
ود کانسیپٹ. یہ صرف ارننگ کے ذریعے کے طور پہ نہیں ہونی چاہیے. تعلیم ایک آپ کے لیے آنر ہے. اب مجھے بتائیں, میں تو 15 سال کی سروس کے بعد ریٹائرمنٹ لے کے بیٹھ گیا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن میری آواز دنیا میں سنی جا رہی ہے میری تعلیم کی وجہ سے. میرے کانسیپٹ کلیئر ہیں, مجھے آج کے دور کے لوگوں کے مسائل پتہ ہیں. میں دنیا میں کسی ٹاپک کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں تو مجھے ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ میں کسی کو ٹرانسلیشن جا کے کرواؤں گا. میں الحمدللہ جس ٹاپک کے اوپر بھی تحقیق کرنا چاہتا ہوں کر لیتا ہوں. وہ جو کمپیٹنسی ہے وہ تعلیم پیدا کرتی ہے, رٹانی کبھی پیدا کرے گا. آپ نے لوگوں کو کمپیٹنٹ بنانا ہے, استعداد پیدا ہو, جس کو وہ کہتے ہیں شستہ اردو میں, کہ آپ کے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو جائے کہ آپ چیزوں کے حق اور باطل میں تمیز کر سکیں, چاہے وہ دین کے اعتبار سے, چاہے اپنے باقی معاملات کے اعتبار سے. اور اس میں جو کاروباری لوگ, جو کامیاب لوگ ہیں, لوگ تو سمجھتے ہیں ان پڑھ ہیں, لیکن وہ اپنی فیلڈ کے اندر سرکار جینیس لوگ ہیں, جن لوگوں نے بھی اس فیلڈ میں نام کمایا ہے, پیسہ کمایا ہے. اگر آپ ان کو دیکھیں, وہ پیورلی اس طریقے سے کام کر رہے ہیں جو آپ نے ماسٹر ڈگری کے اندر جو چیزیں پڑھی ہیں نا, کانسیپٹ کاروبار کے کامیاب, وہ آلریڈی اپلائی کیے ہوئے, لیکن ان کو ان تھیوریز کے نام نہیں آتے, اپلائی انہوں نے کیے ہوئے ہیں بڑے صحیح طریقے سے. میں سیور فوڈز کی مثال اکثر دیتا ہوں, مطلب میں کوئی مشہوری کی بات نہیں ہے, لیکن میں دل سے ان کی قدر کرتا ہوں. ایک تو دیندار لوگ ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے اپنے جو ٹیبل بوائز بھی رکھے ہوئے ہیں. میں آپ کو آج سے 5-6 سال پہلے بتاؤں, اس وقت 35-40 ہزار روپے ایک ٹیبل بوائے کو دے رہے تھے. سبحان اللہ. اور پراپر انہوں نے ڈریسنگ ان کو دی ہوئی ہے, اور عزت نفس اور بیماری اور خوشی کے لادہ چھٹیاں, اور وہ اور MBAs بچے ماسٹر ڈگری ہولڈر. وہ میرا ایک کزن تھا, اس نے پروجیکٹ کیا تھا ان کے اوپر, یہ بلو ایریا کی جو ان کی برانچ ہے, تو اس نے مجھے پھر فرسٹ ہینڈ نالج دیا کہ یہ ہوتا ہے. مجھے اس میں بڑی خوشی ہوئی کہ یار کس طرح مینیجیبل طریقے سے وہ اپنے معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو حالانکہ وہ بندہ ایک ریڈی لگاتا تھا گجرانوالہ میں, اس کی شادی ادھر ہوئی, وہاں اس کی ریڈی نہیں چلی, اس کے سسر نے اس کو ادھر بلا لیا, اس نے کالج روڈ سے کام شروع کیا, پھر کرتے کرتے آپ دیکھیں اس کی سعودی عرب میں مکہ کے اندر برانچ موجود ہے ماشاءاللہ. تو اس طریقے سے یعنی, اور دیندار ہے, جماعت اسلامی سے تعلق ہے. آپ ابھی بھی سیور فوڈز میں انٹر ہوں, آپ کو آیات لکھی ہوئی نظر آئیں گی اور یہ سارا کچھ نظر آئے گا ماشاءاللہ تعالیٰ. ایسا نہیں ہے کہ وہ, اور پھر اللہ کی راہ میں بہت خرچ بھی کر رہے ہیں بغیر بتائے ہوئے, یعنی لوگوں کو تو نہیں پتا. اس طریقے سے اور ہیں, گورمے والے ہیں, آپ ان کو دیکھیں اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات. آپ شوکت خانم والوں سے پوچھیں کہ بڑے فائنینسرز جو ان کے ہیں, ان میں یہ بھی لوگ ہیں, یعنی کمائی بھی کر رہے ہیں تو لگا بھی رہے ہیں. لوگوں کو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی برانچز ہیں, لیکن ان لوگوں کی, اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ KFC میکڈونلڈ باہر سے آ کے کمائی کر لے, ہمارے پاس رہ کے صرف ایک یہ سیور فوڈ ہی رہ جاتا ہے. کیا ہمارے یہاں نہیں ہو سکتا تھا؟ ڈائیو نے باہر سے آ کے کمائی کر لی, کیا ہم ایک ڈائیو نہیں چلا سکتے تھے؟ کیا ہم کوئی ایسی فاسٹ سروس نہیں ٹرین کی دے سکتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ یہ پیسہ باہر جانے کی بجائے ادھر استعمال ہوتا؟ ایک ریل کار انہوں نے چلائی ہے, وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ نیچے ہی جا رہی ہے, جو لاہور سے پنڈی کے لیے چلتی ہے. باقی تو آپ ٹرینیں دیکھ لیں, وہ 3-4 گھنٹے لیٹ ہوتی ہیں. تو میرے خیال ہے اس کے اوپر غور و تفکر کرنے کی ضرورت ہے. انٹیلیجنشیا کی کوئی کمی نہیں ہے, کمٹمنٹ کی کمی ہے. ویسے لوگ تو بڑا تعریف کرتے ہیں نا اپنی نیشن کی, اور کہتے ہیں جی بڑی لائق ہے یہ. میں تو کہتا ہوں ہم ایز اے نیشن انتہائی جو ہے نا وہ انکمپیٹنٹ ہے. میں نالائق لفظ نہیں استعمال, انکمپیٹنٹ ہے. اور یہ انکمپیٹنسی ہمیں نظر آتی ہے. ٹیلنٹ جہاں بھی نظر آ رہا ہے انڈیویجول کا ہے, ایز اے نیشن نہیں ہے. کرکٹر بھی کوئی اچھا نکلا ہے نا, تو وہ ٹیلنٹ کی بنیاد پہ نکلا ہے, یہ نہیں ہے کہ کوئی سکولنگ ہے. میں اب آپ کے اس پلیٹ فارم کی وساطت سے اپنے بے شمار اختلافات کے باوجود ایک بندے کو میں اپنی نجی محفلوں میں بھی کریڈٹ دیتا ہوں, ملک ریاض. ملک ریاض اگر آپ کے ملک میں نہ ہوتا, یا یہ کام باہر سے آگے کسی نے کمانا تھا, بیریئر ٹاؤن کی شکل میں یا سٹی ہاؤسنگ کی شکل میں یا باقی جتنے ان کے پروجیکٹس ہیں, یا جو باہر پاکستانی بیٹھے ہیں انہوں نے کبھی پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی تھی. 100%. آج جناب لاکھوں نہیں ملینز آف پیپل کی جابز ملک ریاض کی وجہ سے. یار ہمارا جیلم میں چھوٹا سا سٹی ہاؤسنگ ہے, ہزاروں لوگوں کی نوکریاں اور کاروبار اس سے جڑا ہوا ہے. یعنی بزنس اسی ملک سے اس نے جنریٹ کیا ہے نا. یہ سٹیز حکومتوں کے کام ہے آباد کرنا, جو ملک ریاض نے کیے ہیں, ٹھیک ہے, اور باقی معاملات بھی لے کے چل رہے ہیں. تو یہ ایک فیلڈ ہے, ورنہ آپ کو باہر کی کمپنیاں یہاں پہ نظر آتی ہیں, جس طرح میکڈونلڈ KFC نظر آ رہے ہیں نا, ہاؤسنگ سوسائٹی بھی آپ کو باہر کے کسی گورے کی نظر آتے, لیکن اس کو دیکھا دیکھی دیکھیں پھر کئی برانڈ شروع ہیں اور مقابلے میں آنا شروع ہوئے ہیں, اور آپ دیکھیں معاملات. شکر ہے یہ ہمارا انڈیجنس ہے. یس, یہ ہاؤسنگ سکیمز جو ہیں ہمارے انڈیجنس ہیں الحمدللہ. ڈیفینس ہاؤسنگ والوں کو بھی بعد میں خیال آیا ہے, ٹھیک ہے, اس کو دیکھا دیکھی, تو یہ کریڈٹ جاتا ہے. میں کہتا ہوں پائنیئر ہے اس فیلڈ میں. ہمیں ہر فیلڈ میں ملک ریاض چاہیے. باقی وہ چیزیں جو ہے نا, وہ کہتے ہیں وہ ٹائر لگا دیتے ہیں فائلوں کو, وہ سرکار وہ اپنی وجہ سے نہیں لگاتا, وہ آپ کے کرپٹ سسٹم کی وجہ سے لگاتا ہے, مجبوری. ہاں اس کی مجبوری ہے, وہ چھوڑ دیں آپ ٹاپک. جس طرح آپ دینی کو بات کریں تو داڑھی ناپنا شروع کر دیتے ہیں, عمران خان کی داڑھی نہیں ہے, دین پہ کیوں بات کر رہا ہے, ادھر آ جائے تو کوئی ایک بات پکڑ لیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں اس سسٹم کے اندر جو خرابی ہیں, اس میں رہتے ہوئے اس بندے نے بیسٹ پرفارمنس دی ہے. حکومتیں جو کام نہیں کر سکی 70 سال میں,
اس بندے نے کر کے دکھایا, اور لوگوں کا کیا اعتماد ہے کہ فائل لانچ ہوتی ہے, لوگ پیسے دیتے ہیں, لوگوں کو پتا ہے کہ ملے گی, ادھر ادھر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اور باہر کے لوگ, ان کا رشتہ اگر پاکستان سے قائم ہے نا, تو اس کی, آپ تو خیر خود میرپور کے ہیں, میرپور والوں کو تو خیر ویسے وہ اپنے ایک علاقے سے عقیدت ہے, تو انہوں نے ایک مکان ادھر بنایا ہوا, ایک ادھر, وہ ہمارا بھی فائدہ ہے, چلو ادھر غریب لوگوں کو مکان کرائے پہ مل جاتا ہے, یا وہ دیکھ بھال کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. ادروائز پاکستان کے ساتھ آنے والی جنریشنز کا کوئی رشتہ نہیں تھا. یہ جو ابھی کوئی لڑکیاں یا لڑکے بیاہ کے لے جاتے ہیں, وہ بھی ایک نسل تک ہی ہے, اگلی نسلیں نہیں آئیں گی. ہاں, اب ان ہاؤسنگ سکیمز کی وجہ سے ایک ایک مکان میں بنایا, چلو کبھی چھٹیاں گزارنے آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں وہ مکان یہاں بنے ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے آتے ہیں, تو ہماری یہاں پہ ایک جنریٹ ہوتی ہے انکم لوگوں کی. اب جیلم میں تو نہ کوئی فیکٹری ہے, نہ کوئی ایسا معاملہ ہے, چونکہ یہاں سے زیادہ تر لوگ فوج میں تھے, یہاں پہ پھر وہ ایک پالیسی کے تحت جو ہے نا وہ فیکٹریاں بھی نہیں لگائی گئیں. لیکن آپ کو جیلم میں, آپ ذرا جا کے مارکیٹ میں دیکھیں, یہ سب یورپ اور امریکہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جیلم کے رہنے والے یا میرپور کے, ان کی وجہ سے یہ ساری اکانومی چل رہی ہے. پیسہ آ رہا ہے تو ڈالرز کی فارم میں. اور فری لانسنگ, اس میں ضرور اسٹوڈنٹس کو کہوں گا کہ جو اس طرح کا ہنر سیکھ سکتے ہیں وہ سیکھیں. میں حیران ہوں کہ چائنا کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ فری لانسرز بنگلہ دیش میں ہیں. 60 لاکھ بچے, 6 ملین فری لانسر ہیں اور کمائی کر رہے ہیں. اور دیکھیں, ہم مثال دیتے تھے 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے ان کی. ٹکا ایک محاورہ بولا جاتا تھا, آج سر ان کے 2 ٹکے ہمارے 4 روپے سے بھی زیادہ ہے. ہماری 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہی ہے. تو انہوں نے دیکھیں اسی دنیا سے لرن کیا نا. وی ہیو دس بیماری کے جی بھائی ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں, پاکستان سے کوئی بڑی تگڑی چیز منو کوئی وہم نہیں ہے. اور پڑھا لکھا بندہ ایک گل کر رہا ہے کہ منو کوئی وہم نہیں. آپ کو جائل کرے نا پھر تو تسی منو. مجھے پتا ہے کہ میری کلاس میں اگر 50 اسٹوڈنٹس تھے تو ان میں سے انجینئر صرف 3-4 ہی بن کے نکلے ہیں, انکلوڈنگ می. باقی سارے رٹا باز تھے. اور ہر کلاس میں اتنے ہی کانسیپٹ والے لوگ نکلتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور وہ آپ کو پھر بعد میں اندازہ بھی ہو جاتا ہے, حقیقت بعد میں آپ کو بتاؤں. تو وہ ایسا کوئی نہیں ہے مسئلہ. اور وہ بھی جو 3-4 نکلے ہوتے ہیں نا, وہ کوئی ایک آدھ میرے جیسا پاگل ادھر رکا ہوا ہے, باقی باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ کوئی عیب نہیں ہے, بیٹھے باہر جا کے, جدھر قدر ہے وہاں پہ. آپ دیکھیں ناسا کے اندر میجورٹی پاکستان کے انجینئرز بیٹھے ہوئے تھے ایک زمانے میں, تو یعنی ان کے ڈائریکٹر لیول کے اوپر میجورٹی لوگ یہاں کے بیٹھے ہوئے تھے. ابھی بھی وہاں پہ انڈیا پاکستان کے لوگ جو محنت کرتے ہیں وہاں پہ پہنچ رہے ہیں. اور میں ان کو داد دوں گا. ہمارے ملک کے اندر تو آپ کمائی کرنا ہی مشکل ہے. وہ لوگ کتنا میرٹ کی قدر کرتے ہیں کہ انہیں نہیں ہے کہ یہ ساؤتھ ایشیا کا رہنے والا ہے یا یہ یو کے کا ہے یا امریکہ کا ہے. جو محنت کرتا ہے وہ اوپر جاتا ہے ماشاءاللہ, اور ایمانداری سے وہ اوپر. تو جہاں ٹیلنٹ کی قدر ہے وہاں جانا چاہیے. بالکل, اس کی وجہ سے میں تو کہتا ہوں پاورٹی سرکل کو توڑنے کا ذریعہ پاکستان میں تعلیم, اور پھر اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر, اور اپنا کوئی معاملہ کریں. اگر یہاں پہ آپ کا نہیں سیٹ ہو رہا اور جو باہر جا سکتے ہیں تو ریمیٹنس آئیں, ملک آگے جائے انشاءاللہ. آپ نے کہا ہے کہ جی ہر سیکٹر میں ایک ملک ریاض ہونے چاہیے, رائٹ. اینڈ اگر جو انہوں نے کام کیا وہ حکومت کا کام ہے. اینڈ آئی 100% اگری ود یو کہ اگر ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی یہاں پہ نہ ہوتی تو بہت سارے ایکسپیٹریٹس جو ہم لوگ ہیں واپس مڑ کے نہ آتے. ہمیں بہت حوصلہ پڑا ہے. ٹھیک ہے, میں اپنی اگر کہانی بتاؤں تو جب میں نے پہلی بار بحریہ ٹاؤن کو دیکھا, آئی واز لائک, بچوں کو ہم نے چھوڑا گھر اپنے, اور میں نے وائف کو کہا مجھے اتنا حوصلہ ہے کہ یہاں پہ سب کچھ ہوگا. میں نے کہا واٹ وڈ یو لائک ٹو ایٹ, کیا کھاؤ؟ کہتی ہے سب وے. ہم نکلے, کوئی میپ نہیں ہے, گھومتے گھومتے ہمیں سب وے مل گئی. اینڈ آئی واز لائک سبحان اللہ. دس واز 2015 جب میرا حوصلہ بڑھا کہ یار پاکستان لوٹنا چاہیے. اور مساجد بھی ہیں, میں دیندار بندوں کے لیے کہوں گا, مسجدیں آپ کو یورپ امریکہ میں بھی ایسی نہیں ملیں گی جو یہاں ملیں گی ماشاءاللہ. اور کوئی فرقہ واریت نہیں ہے. اب جس طریقے سے آپ مرضی نماز پڑھیں, آپ کو امام مسجد کان سے پکڑ کے نہیں نکالے گا. اونچی آمین کہنی ہے اونچی آمین کہیں, آپ نے رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا, کوئی آپ کو ڈانٹے گا. ان کی تنہائی کون دے رہا ہے؟ بزنس مین. آئی ہیو دس تھیوری کہ اگر پاکستان کو ہم امیر بنا دیں گے نا تو پوری امت کے مسئلے حل ہو جائیں گے. فوج ہماری سب سے تگڑی ہے, بس اس کی محتاجی یہ ہے کہ وہ ایک غریب ملک کی فوج ہے. یہی ہے نا, ایسے ہی. لاسٹ سوال, اگر آپ کبھی کسی دن پاگل ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار میں نے بھی کاروباری بننا ہے, تو واٹ بزنس وڈ یو گو انٹو؟ یار یہ تو مشکل سوال کر دیا آپ نے. اس کی وجہ ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ظاہر ہے میں اب ایک ریلیجیس پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوں تو لوگ پھر شکر مل رہا عقیدت کے طور پر یعنی لیں گے کہ یار یہ بندہ جو ہے وہ ہم بھی یہ والا کام کریں. تو کاروبار تو مختلف ہیں, جس کاروبار کو دیکھیں اس میں آپ کو اپرچونٹی نظر آتی ہے یہاں پہ. باقی کسی کا ذاتی شغف, یعنی میں تو کاروبار ایسا چاہتا ہوں جس میں مجھے محنت کم کرنی پڑے اور میں اپنا ٹائم سپیئر کروں سونے کے لیے نہیں, اس ایفرٹ کو پٹ کرنے کے لیے. اس میں ایک اگر میرے پاس انیشل انویسٹمنٹ اتنی ہے
تو میں کسی کمرشل جگہ کے اوپر کوئی بلڈنگ کرائے پہ لوں اور کوئی مہنگی سی میں کوئی آؤٹ لیٹ دیکھوں ان کو کرائے پہ دوں. فرینچائز یعنی یہ نہیں کہ میں خود چلاؤں, یعنی کرائے پہ, یعنی بلڈنگز میری ہوں, میں کرائے پہ دی ہوئی ہوں. باقی اگر آپ وہ زیرو سے کاروبار والی بات کرتے ہیں نا, تو پاکستان میں میرے خیال ہے اپرچونٹی جو ہے وہ زراعت کی فیلڈ کے اندر بہت زیادہ ہے, زمین بھی زرخیز ہے, پلس مویشیوں کی فیلڈ کے اندر آپ دیکھیں لوگوں کو تو اندازہ نہیں ہے جنہوں نے بھینسیں یا بکریاں پالی ہوئی ہیں, یا خصوصاً بھینسیں اور گائے, اور وہ خالص دودھ دیتے ہیں اور اس میں ملاوٹ نہیں کرتے, تو وہ کہیں جا کے نہیں بیچتے, لوگ آ کے ان سے لے جاتے ہیں. تو یہ مجھے یعنی زراعت اور پلس یہ مویشیوں والا یہ مجھے چیز پسند ہے. لیکن یہ ہوگا نہیں ہے, یہ ایک محال چیز ہے ویسے نا. ہاں ویسے میں یعنی میں ایک شوق کی بات کر رہا ہوں. جزاک اللہ خیرن, تھینک یو ویری مچ, اینڈ آئی ہوپ کہ ہم یہ سلسلہ جاری رکھ سکیں. ہاں جی, میں ریکویسٹ اینڈ پہ کروں گا کہ آپ جو ہے نا نیکسٹ ٹائم جب بھی آئیں, پبلک جو سوچتی ہے, آپ جیسے یعنی جو یوٹیوبرز ہیں, آپ کا چونکہ آپ اٹھنا بیٹھنا ایک پڑھے لکھے طبقے کے اندر ہے, دین کے حوالے سے جو کوسچنز ان کے دماغ میں آتے ہیں, چاہے وہ ایتھیزم کے پوائنٹ آف ویو سے, سیکولرزم کے اعتبار سے, اسلام کی جو مقدمہ ہے اس کے اوپر, یا دین پریکٹس کرنے کے لیے جو ان کو پرابلمز آ رہی ہیں اور دین میں آسانیاں کا ہے, یہ سارے کوسچنز جو ہے نا اکٹھے کریں جب آپ کا دل کرے, اور یا اور بھی کسی یوٹیوبر کا دل کرے, وہ سنڈے والے دن آ کے یہاں پہ مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں. اور آنے سے پہلے آپ ہمارے موبائل نمبر میں بتا دوں کہ ہماری اکیڈمی کا جو نمبر ہے 032159000162, باہر سے کریں گے تو +92 کے ساتھ 3215900162. اس کے اوپر واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے, ہمارے بھائی انشاءاللہ اس کو ریسیو کر لیں گے. صبح 9 سے 5 بجے تک یہ فون نمبر کھلا ہوتا ہے, تو آپ رابطہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ تو آ سکتے ہیں. یعنی یہ آپ سے میری پہلی ملاقات ہی ہے, اور ظاہر ہے وہ ایک واسطے سے ہوئی ہے. تو چلیں آپ کے پلیٹ فارم سے جن لوگوں نے اس طرح کی کوئی چیز حاصل کرنی, کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ دعوت ہر پلیٹ فارم سے پھیلے جس کی فیلڈ ہے, اور مجھ سے آپ آگے ہر ٹاپک ڈسکس. اب دیکھیں یہ میں زندگی میں پہلی بار یہ ٹاپک ڈسکس کر رہا ہوں, اور انہوں نے مجھے شروع کہا میں آپ کو سوال, میں نے کہا مجھے سوال نہیں دکھانے, میں اپنی نیچرل گیم نہیں کھیل سکتا, جو اللہ تعالیٰ شرح صدر کرے گا میں بات کر دوں گا. الحمدللہ, گڈ آنسرز. اینڈ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں کاروباری سوال لے کے آؤں گا. اگر آپ کو کچھ مشکلات ہیں ان دا دین کاروبار کے متعلقہ, نیچے کامنٹس میں لکھ دیجیے گا, and انشاءاللہ شیئر. جی انشاءاللہ, ٹھیک ہے, تو جزاکم اللہ, تھینک یو ویری مچ. ملینارو, السلام علیکم. وعلیکم السلام.